ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخلق، اور پیدا فرمایا، اللہ تعالی نے، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، بالحق، ایک مقصد کے تحت۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ وَلِتُجْزَى، اور تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر شخص کو، بما، اس کا جو، کسبت، اس نے کیا ہے یا کمایا ہے۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہاں دو فقرے ہیں اور ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا خلا ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، ایک فقرہ ہے۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، دوسرا فقرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا کیا ایک مقصد کے تحت، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس کے کیے کا، اور لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو اس کا آسمان و زمین کی پیدائش سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات درمیان میں انسانی سمجھ کے لیے، تاکہ وہ غور کرے، فکر کرے، نتیجہ نکالے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا ایک مقصد کے تحت۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان اس کو سوچے اور غور و فکر کرے کہ بھائی ایسا ہی تو نہیں ہے۔ آدمی اتنا بڑا نظام ہے، کس نے بنایا بھائی؟ کون ہے؟ اور بظاہر کسی انسان کا رول نظر نہیں آتا کہیں پر بھی۔ اور زمین و آسمان تو خیر بڑی باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی نا، درمیان میں چھوٹے بہت سارے نظام ہیں۔ نظام شمسی بھی ہم کہتے ہیں، یہ بھی چھوٹا سا ایک نظام ہے۔ یہ ہے بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت یہ زیادہ بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس میں ایک چھوٹا سا نظام شمسی بھی ہے۔ ابھی تک انسان جو ہے نا اسی پہ غور کرتا جا رہا ہے، دروازہ کھولتا جا رہا ہے۔ جو دروازہ کھولتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ آگے تو اور بہت زیادہ دروازے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے نا، ایک بندہ کہیں پہ بند ہے، ایک دروازہ ہے، وہ کھولتا ہے تو آگے دیکھتا ہے 2 دروازے ہیں، ان 2 میں سے ایک دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے آگے 4 دروازے ہیں، ان 4 میں سے ایک کھولتا ہے تو آگے دیکھتا ہے 8 دروازے ہیں۔ وہ جو دروازہ کھولتا جاتا ہے آگے اور وسیع اس کے سامنے صورت آتی جاتی ہے۔ تو آج انسان جو ہی کائنات کے کسی ایک دروازے کو کھولتا ہے تو پتہ لگتا ہے آگے تو ایک پورا جہان ہے۔ اس جہان کی تحقیق کرتے کرتے تھوڑا آگے بڑھتا ہے، پھر دروازہ آتا کھولتا ہے اور بڑا جہان ہے۔ تو یہ انسان کون ہے؟ کیسے ہوا ہے؟ اب یہاں پر انسان سوچے۔ اب جب یہاں پہ سوچے گا تو وہ لازمی بات ہے، جو کھوج ہے، جستجو ہے، وہ اس کو انشاءاللہ العزیز اگر وہ صحیح نیت کے ساتھ کھوج لگانا چاہے گا تو یہ کھوج اور جستجو اس کو اصل بات تک پہنچا دے گی۔ اور اصل بات کیا ہے کہ بھائی اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بھی پیدا کیا ہے اور انسان کو بھی پیدا کیا ہے۔ پھر اگلا خیال ذہن میں آئے گا، یہ کیوں پیدا کیا؟ وائی، کیوں، ریزن، وجہ۔ تو پھر یہاں سے اس کو اگلا جواب ملے گا۔ جواب یہ ملے گا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ایک اگلی دنیا کے لیے، اگلی کائنات کے لیے۔ اچھا وہ کون سی ہے؟ وہ پھر قیامت کا دن ہے اور قیامت کے بعد اگلا ایک جہان ہے۔
تو وہاں پر کیا ہوگا پھر؟ وہاں وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ انسانی سمجھ کے اوپر اور انسانی سوچ کے اوپر سوال چھوڑ دیتے ہیں. پھر یہاں جو واقعتاً انسانی فکر ہوتی ہے وہ بھی سوچنا شروع کرتی ہے. یہاں پر کبھی کبھی اقبال کہتا ہے نا کہ تو ہو قرآن میں غوطہ زن، وہ اس لیے وہ یہی کہتا ہے. بہت سی جگہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانی سوچ اور فکر کو جھنجھوڑا ہے. چل بھائی، تو اس طرح کی بعض جگہ آسمان و زمینوں کو پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے. بھائی یا تو یہ ہونا کہ لوگوں نے آسمان و زمین بنائے ہیں لہذا جس نے بنائے ہیں آؤ بھی مزدوری لے لو، ایسا بھی نہیں ہے. تو پھر یہ بدلہ کس چیز کا ہے؟ ہاں، انسان کے اعمال کا. کب ہے؟ آخرت میں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہاں ایک گارنٹی لے لو، وہ کہ زیادتی نہیں ہونی کسی کے ساتھ، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. افرأیت، کیا آپ نے دیکھا، من، جس نے، اتخذ، بنا لیا، الہہ، اپنا معبود، ہوا، اپنی خواہشات کو. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ معبود کون ہے؟ جس کی بات مانی جاتی ہے، جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جس کے کہنے پہ چلا جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص اپنی خواہشات پہ چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا، اپنی خواہشات کو. اور دنیا کا ایک بڑا طبقہ آج اس گمراہی میں مبتلا ہو چکا ہے. ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا، ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا. قانون سازی، دنیا کی اقوام قانون سازی کر رہی ہیں. کس پر؟ جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، جو لوگوں کی خواہش. ہم لوگوں کی خواہش کا احترام کریں گے. لوگ جس طرح کی غلیظ ترین خواہش کریں تو وہ قومیں اس کے اوپر تحقیق نہیں، وہ قومیں اس کے اوپر قانون بنا دیتی ہیں. جی لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے، لوگوں کی خواہش یہ، لہذا ہم اس کا احترام کریں گے. اس سے بڑھ کر گمراہ کو اس دیکھیں جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اسے گمراہ کر دیا اللہ نے. عَلَى علم، بے شک وہ جتنا مرضی صاحب علم ہے، بے شک اس کے پاس جتنا مرضی علم ہے، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. وختم، اور مہر لگا دی، علی سمعہ، اس کے کانوں پر، وقلبہ، اور اس کے دل پر، وجعل، اور ڈال دیا، علی بصرہ، اس کی آنکھوں پر، غشاوہ، پردہ، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. یہ وہ شخص ہے جو پوری طرح شیطان کے شکنجے کے اندر پھنس چکا ہے. شیطان اس کو نئی سے نئی، اب دیکھیں نا، اس قدر اللہ تعالیٰ معاف کرے، گن ہے، غلاظت ہے، گمراہی ہے، شیطانیت ہے، کوئی حد و حساب نہیں. اور ایک دو لوگ نہیں ہیں، کروڑوں انسانیت، کروڑوں انسانیت، خلیص ترین. آپ یہ تو شکر ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں، بڑی حد تک ایک بڑا مناسب سا ماحول نظر آتا ہے ہمیں، صاف ستھرا. گو اب یہاں پر بھی اتنا زیادہ صاف ستھرا ماحول نہیں رہا، اب یہاں پر بھی نہیں رہا، لیکن پھر بھی خاندان ہے، کچھ پردہ ہے، کچھ شرم ہے، کوئی حیا ہے، کوئی مروت ہے، کوئی مسجدیں ہیں، کوئی خیر ہے. لیکن جب باہر جائیں تو آپ کو ایک بالکل جیسے کہتے ہیں نا مادر پیدر آزاد ماحول، لوگ ننگے پھر رہے ہیں. کوئی بس وہاں یہ سب سے بڑی اخلاقیات یہ سمجھی جاتی ہے اور انسانیت یہ سمجھی جاتی ہے کہ کسی کے کام میں مداخلت نہ کرو، جو کرتا ہے کرنے دو اس کو. یہ سب سے بڑی اخلاقیات سمجھی جاتی ہے وہاں پر. کوئی جتنا مرضی برا کام کر رہا روکنا نہیں اس کو، بس اس کے کام میں مداخلت نہیں کرنی. تم اپنا منہ دوسری طرف کر لو، اگر تم نہیں دیکھنا چاہتے نا اپنا منہ دوسری طرف. تو پاکستان اللہ کا شکر ہے پھر بھی خیر کی بات ہمیں ملتی ہے، بھلائی کی بات ملتی ہے، ہم سنتے ہیں.
تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ طبقہ ہے انسانیت کا کروڑوں کی تعداد میں، شاید عرب بھی آپ کہہ لیں، جو اپنی خواہشات کے رو میں بہہ گیا ہے، جو اپنی خواہشات کی رو میں بہہ گیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اللہ نے بے شک ان کے پاس تحقیق ہے، ریسرچ ہے، علم ہے، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ، اور اس کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی، دل پر مہر لگا دی، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ، اسے کون ہدایت دے، من بعد اللہ، اللہ کے بعد۔ افلا تذکرون، تم لوگ سوچتے کیوں نہیں اور نصیحت کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ وقالو، یہ لوگ کہتے ہیں، ما ہیا، نہیں ہے، الا، مگر، حیاتنا، ہماری وہی زندگی، الدنیا، جو اس دنیا کی ہے، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری زندگی تو وہی ہے جو اس دنیا میں ہے۔ نموت، ہم مرتے ہیں، ونحیا، زندہ ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ وما یہلکنا، اور نہیں مارتا ہمیں، الا الدہر، مگر زمانہ، زمانہ ہمیں مارتا، یعنی وقت آتا ہے اور وقت ہمیں مار دیتا ہے۔ وہ جو ہے نا اللہ کی خدائی کی، کہ اللہ کی ذات ہے زندگی دیتی ہے، اللہ کی ذات ہے موت دیتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ایک نیچرل پروسیس ہے اور فطرت ہے، ایک سسٹم ہے، چلا آ رہا ہے، بس لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں۔ یہ وہ کفار کا نظریہ ہے، کفار کی سوچ ہے، لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، بس وقت کا رویہ ایسا ہی چلا رہا ہے، زمانے کی ڈگر یوں ہی چلی جا رہی ہے۔ نہیں، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو زمانہ مارتا ہے۔ وما لہم، نہیں ہے ان بیچاروں کو، بذالک، اس بارے میں، من علم، کوئی علم، ان بیچاروں کو اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ انہم، نہیں ہے یہ، الا، مگر، یظنون، محض غلط فہمیوں میں مبتلا، یہ لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، تتلا، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتنا بینات، ہماری واضح نشانیاں، ما کانا، تو نہیں ہوتا، حجتہم، ان کا جواب، تو نہیں ہوتا ان کا جواب، الا، سوائے اس کے، تو ان کا جواب صرف یہ ہوتا ہے، ان قالو، یہ کہتے ہیں، ائتو، تو زندہ کر کے لے آؤ پھر، بآبائنا، ہمارے آباء و اجداد کو، یہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ۔ اگر اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے نا، تو ہمارے آباء و اجداد مر گئے ہیں، زندہ کر کے لے آؤ۔ ان، اگر، کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جواب یہ ہوتا ہے آگے سے، دلیل یہ ہوتی ہے، حجت یہ ہوتی ہے، قل، آپ فرمائیے، اللہ یحییکم، وہ اللہ ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے، ثم یمیتکم، اور پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثم، پھر، یجمعکم، پھر وہ تمہیں جمع کرے گا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، وہ دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، وہ دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن میں اللہ تم سب کو جمع کرے گا۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، اس بات کو نہیں جانتے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بس کل انشاءاللہ یہ ایک رکوع تقریباً ہے، آخری رکوع، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے، ہمارا پارہ بھی انشاءاللہ العزیز مکمل ہو جائے۔